ریاست بچانے کے لیے سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. جو نقرہ فعال پھر نون لیگ کے اوپر نکل آیا, پھر انہوں نے چائے کی پیالی میں جو ہے نا وہ طوفان تجزیاتی یتیم بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کافی سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی پیر عمران شاہ. ان کے ساتھ ہم شہر اقتدار کی صورتحال پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پرائس کنٹرول اور مارکیٹوں میں شہری علاقوں میں تجاوزات پر بھی گفتگو ہوگی. میں خوش آمدید کہتا ہوں پیر عمران شاہ صاحب کو. جی مہربانی. جی پیر عمران صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حال ہی میں جو وفاقی کابینہ میں ایک توسیع ہوئی ہے جی اور بہت سے نئے چہرے شامل ہوئے ہیں, جی جی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی دارالحکومت سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور جڑواں شہر راولپنڈی سے حنیف عباسی کو جی اس میں شامل کیا گیا ہے, کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے. جی جی تو یہ اس حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں میں کہ یہ جو ان دونوں سیاسی شخصیات کی جو انڈکشن ہے وفاقی کابینہ میں وہ بہت تاخیر سے ہوئی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. اصل میں آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑی ہی کمزور فوٹیج کے اوپر ایک گورنمنٹ بنی تھی 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپلٹ مینڈیٹ آیا تھا. ٹھیک. اور اس میں جو اقتدار میں جو جماعت آئی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, جس کی سیٹیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی سے جو اگر نمبرنگ کی جائے تو کم ہے, دوسرے نمبر پہ آ رہی تھی, تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں تھیں. تو اس وقت یہ ہوا طے کہ جی دیگر جماعتیں ان کو قیادت دیں گی نون لیگ کو کہ وہ اپنی کابینہ بھی بنائیں اور سارے کام کریں, جبکہ ان کی خواہش تھی جو نون لیگ کے جو آپ یوں کہتے ہیں ہاکس تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بنے گی تو پھر کمزور رہے گی اور پھر بلیک میلنگ یا جو بھی جو ہمارے سیاسی عنصر ہوتے ہیں اس میں. لیکن کچھ جو جن کو مخصوص انداز میں وہ دانشور کہتے ہیں یا جن کی وہ ہوتی ہیں, وہ ان کی رائے یہ تھی کہ جیسی بھی حکومت لے لینی چاہیے کیونکہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے, ہم ون پیج پہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ون پیج سے کیا, تو یہ انہوں نے کر لیا. اور اس کے بعد ان کی لگاتار یہ کوشش رہی کہ جی اس میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وزارتوں میں لایا جائے, لیکن پیپلز پارٹی والا نے آئینی عہدے وغیرہ لے لیے اور دیگر بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے معاملات کیے, لیکن وہ اس وزارتوں میں نہیں آئے. ان کا اپنا ایک گیم پلان ہے کہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی جو بھی اگر کوئی اس کا برا ایفیکٹ آتا ہے تو وہ ان کے اوپر چلا جائے, اگر کوئی اچھا ہوگا تو. پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہیں, گورنرز اور اسپیکر اور اس طرح چیئرمین سینٹ. ٹھیک ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ لے لیا. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو مختلف محکموں کے سربراہ ہوتے ہیں بالکل وہ ہو گئے. ٹرانسفر پوسٹنگ میں بڑا ان کا مطلب معاملہ ہے اس کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کابینہ انہوں نے اسی لیے چھوٹی رکھی کہ ایک تو جو ہے وہ ایک افیکٹ یہ دینا تھا کہ ہم آسٹیرٹی کی طرف جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, دیگر ہے وہ کٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ حکومت چلانے کے لیے وسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سین وائسز کی ضرورت ہوتی ہے کابینہ کے اندر. تو یہ محسوس تو کیا جا رہا تھا, اور اس میں اب آخری ریزورٹ کے طور پہ پھر انہوں نے اپنی جماعت کی طرف دیکھا اور فرنٹیئر سے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بظاہر تو ان کے اتحادی نہیں تھے, لیکن وہ ایک مخصوص لابی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ. تو یہ جو ہے تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے بندے ہیں, چلو ان کو اپنا بعد میں بھی کسی جگہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اب وہ مایوس ہو کے کہ دوسری طرف سے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر جو ان کے اتحادی تھے وہ نہیں آ رہے تھے اور ذمہ داری نہیں لے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ چلیں ان کو پھر لاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک بہتر سلسلہ شروع کیا انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو جو نام جن پر ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک اچھا انتخاب ہے؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی جو طارق چودھری صاحب کا تو انتظامی تجربے کا ہمیں کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی انتظامی تجربہ یا کوئی ان کی پہلے وزیر رہ چکے ہیں, کیڈ کے وزیر تھے اور جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن کوئی اس طرح سے کوئی اتنے زیادہ وہ لائم لائٹ میں نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, وہ مطلب ایسی وزارت نہیں تھی کہ جس کے اوپر جو ہے آپ ان کا کمپیئر حنیف عباسی سے کر رہے ہیں جن کے کریڈٹ پر ترقیاتی منصوبے اور میٹرو. حنیف عباسی صاحب کی وائبرنسی آپ دیکھ لیں, ان کی جو ہے وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت دیکھ لیں, ان کی عوام کے اندر جو گھلنے ملنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ان کا. پھر جو عملاً انہوں نے اقدامات کیے ہوئے ہیں شہر کی ترقی کے لیے,
مختلف ادوار میں آپ دیکھ لیں، جب سے جو نون لیگ کی واپس آئی تھی گورنمنٹ، اس وقت سے لے کے چاہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی شکل میں ہو، میٹرو بس کی شکل میں ہو، یہ کڈنی یورالوجی والا جو سینٹر ہے اس کی شکل میں ہو، پھر پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، ان کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، فلڈ لائٹس لگا دی، جو کہ خواب ہوتا تھا انٹرنیشنل لیول کے گراؤنڈز میں کہیں پہ لگا ہوتا تھا، کہیں پہ نہیں ہو. تو انہوں نے سہولیات کے حوالے سے پھر روڈ انفراسٹرکچر دیگر جو ہے اس کو بھی بہتر کیا. تو وہ یہ ہے کہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بندہ جو اگر کوئی مسائل وغیرہ کے حوالے سے ہو تو وہ اگر وہاں پہ گو کہ وہ ریلوے کی منسٹری ہے، اس میں بھی ظاہر ہے اصلاحات کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی ایک اچھے بندے کی ضرورت تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا انتخاب ثابت ہوگا. ریلوے تو اس لحاظ سے بڑی سینسٹیو ایک منسٹری ہے، اور اس کو خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ چلاتا رہا ہے جو نون لیگ کا بہت ایک بڑا نام ہے. تو پیر عمران صاحب یہ فرمائیں کہ مشیر پرویز خٹک کو وزیر اعظم کا مشیر بنایا گیا ہے خیبر پختونخوا سے، لیکن اختیار ولی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو یہ کوئی اچھی حکمت عملی لگتی ہے آپ کو نون لیگ کی؟ جی نون لیگ کے حوالے سے چونکہ پارٹی کے جو کوئی ترجمان ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا جو مجھے جو ایز اے تجزیاتی انداز میں اگر بات کی جائے اس کے اوپر، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے چونکہ پرویز خٹک نے بھی سمجھ لیں کہ اپنا سیاسی گھر جلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا ریاست بچانے کے لیے سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. جو تعلق قادری صاحب کا بھی ایک نعرہ تھا ایک زمانے میں کہ جی وہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو اس پہ انہوں نے خود تو عمل نہیں کیا اور ریٹائر ہو گئے سیاست سے. تو لیکن یہ ہوا کہ وہ جو نا قرہ فعال پھر نون لیگ کے اوپر نکل آیا، پھر انہوں نے اپنی سیاست کی اور پھر جلائی بھی اور گھمائی بھی اور سارا کچھ کیا ریاست بچانے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ اس سلسلے میں چونکہ ان کی وہاں پہ بڑی قربانی سمجھی جا رہی تھی کہ جی پرویز خٹک صاحب پھر ویسے بھی ایک اگر وہ سمجھے جائے کہ ایک سینئر سیاستدان ہے اور سمجھدار آدمی ہے، اچھے مشیر بھی ہیں، تو انہیں دی بھی مشیر کے عہدے پہ ہی لگایا گیا. تو اختیار ولی صاحب کے کریڈٹ پہ اپنی بڑی بہت ساری چیزیں ہیں اور ظاہر ہے ان کا ایک نام ہے اور سلسلہ ہے، لیکن چونکہ پارٹی ڈسپلن میں وہ چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں اور اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ میرے خیال میں ٹائی پڑی ہے، تو اس پہ پھر انہوں نے فیصلہ جو ہے دوسری طرف سے، کیونکہ چند ہمارے جو عزیز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ضرور ہوتا ہے فیڈ بیک، تو وہ فیڈ بیک کی وجہ سے بھی ذرا ان کی طرف چلے گی بات. ٹھیک ہے. عمران صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو راولپنڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، جی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس کے آپریشن سے بات کرنے سے پہلے اسی سلسلے میں نا تھوڑی سی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی. وہ یہ تھا کہ آج کل کوئی سوشل میڈیا کا آپ کو دور ہے، اس میں لوگ اپنے باتیں اور معاملات کافی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ جیسے ایک ٹرم آئی تھی سیاسی یتیم کی، اس طرح ایک تجزیاتی یتیم بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کافی سارے، جن کو کوئی جگہ نہیں ملتی یا کوئی ایسا نہیں ملتا، تو پھر وہ تجزیے اور اس طرح کی چیزیں نا مطلب وہ کرنے کے لیے تو اسی ٹائپ کے لوگوں نے کچھ جو ہے نا یہ مہم شروع کی ہے کہ جی وہ جی فلانا جناب صاحب ہیں جی، تو وہ اتنا عرصہ ہو گیا اور وہ ان کو نہیں بنایا اور فلانے کو نہیں بنایا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ بھی یہاں پنڈی اسلام آباد سے تھے. تو میرا کہنے کا ان کے لیے پیغام یہ ہے، یہ کابینہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کابینہ میں جو توسیع میں تو کہنے لگے جی ان کو بنا دیا جی، تو وہ رہ گئے ہیں، ان کو نہیں بنانا تھا، فلانے کو بنانا تھا. دراصل میں تو وہ اپنے ظاہر ہے آپ کو 10-20 ہزار کی چکر میں ہی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں مل جائیں گے، ان کو ہمیں کبھی پوسٹ لگا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ چائے کی پیالی میں جو ہے نا وہ طوفان ہے. تو وہ میں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خالی جو ہے یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ فلانا اتنی عرصے سے کر رہا ہے پارٹی میں یا نہیں کر رہا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عہدہ ہے وزیر کا ایک بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اپنے نیچے بہت ساری چیزیں جو اسٹریم لائن کرنی ہوتی ہیں، چلانی ہوتی ہیں، انتظامی امور کا تجربہ، اور اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہونا چاہیے. تو وہ مجھے باقی جگہ تو ظاہر ہے اور بھی بنے ہیں یہاں پہ، لیکن اتنا زیادہ مجھے کسی میں نظر نہیں آ رہا تھا. لگتا یہی ہے بادی نظر میں کہ یہ دو جو ہیں وہ بہتر ایک چوائس تھی، اس وجہ سے ان کو دے دیا. لیکن ایک جو صاحب ہیں ہمارے جو یہاں پہ اسلام آباد کے حلقے سے، راجہ خرم نام ہے ان کا، MNA ہیں، ان کی شہرت جو ہے اس حوالے سے اچھی ہے کہ وہ لوگوں سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا ان کے دن رات جو ان کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور ان کے حل کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے ترقیاتی کام منصوبے انہوں نے شروع بھی کرائے ہیں. ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں شہر میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے صوبائی حکومت کے احکامات پر، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا یعنی آپ سمجھ لیں کہ عمل ہے جس کی ہمیشہ سے ہی عوام کی لیول پہ اگر آپ سوچیں، عام شہری کے لیول پہ، تو اس کی ہمیشہ سے ایک ضرورت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ
روڈز کے اوپر تجاوزات میں نہ صرف یہ ہے کہ دکاندار جو ہیں انہوں نے اپنی ایک دکانیں ایکسٹینڈ کی بھی ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ باہر اور ٹھیے بھی لگے ہیں، اڈے بھی لگے ہیں، پھر پارکنگ کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اگر 40 فٹ کی روڈ ہے تو وہ عملاً جو ہے 15 فٹ کی رہ جاتی ہے۔ اس سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل، مشکلات اور دیگر، خود دکانداروں کا بھی پرابلم ہوتا ہے، ان کے پاس بھی جو ان کی جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس سے کم جو ہے ان کی وہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تو سٹالز لگوا کر ان سے اچھی خاصی رقم لیتے ہیں ماہانہ بنیادوں پر۔ جی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ لیکن یہ ایک کوتاہبینی میں سمجھتا ہوں اس کو، یہ ایک پیسمسٹ سوچ کا مظاہرہ ہے کہ جی وہ اپنا ان کے اوپر انحصار کر کے کہ جی میں کرایہ یہاں سے نکال لوں گا یا میں کوئی بل نکال لوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر بازار اچھے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، موومنٹ ہوگی، فیملیز آئیں گی، تو ان کی جو ہے نا کثر دوسری طرف سے بہت زیادہ نکل جانی ہے۔ یہاں سے اگر وہ 20,000 لے رہے ہیں تو اگر یہ اچھی مینجمنٹ کے ساتھ بازار چل رہے ہوں گے تو 1,00,000 1.5 لاکھ سیل بڑھ جائے گی۔ تو وہ اس طرف نہیں دیکھتے۔ یہ بہت خوشائند، بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے اس حکومت کا کہ ہمیں بھی تھوڑا لگے کہ ہم بھی کوئی انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں، کوئی باہر نکلیں گے، کوئی ماحول اچھا ملے گا، تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کارروائی کو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف بھی جانا چاہیے مزید آگے؟ یعنی آپ رہائشی علاقوں میں دیکھ لیں جہاں تعمیرات کے حوالے سے تجاوزات کا مسئلہ ہے، بلڈنگ لائن سے آگے بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ کارروائی جو ہے اس آپریشن کو وہاں تک بھی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلانا چاہیے۔ بالکل یقیناً آپ کی نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے، یہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ مکانات کے حوالے سے بھی نقشوں کے میں پرابلم ہے ان کے۔ نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عام اب یہ رواج بن گیا ہے کہ جو آپ کا جو باہر کا جو بڑا گیٹ ہے اس کو لوگ 1 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ تک جو ہے وہ باہر لگا لیتے ہیں، اور گاڑیاں اندر جو ہے ایک کی بجائے تاکہ 2 آ جائیں، یا ایک اگر کم چھوٹی آتی ہے تو بڑی آ جائے۔ بالکل۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو باؤنڈری والز ہیں گھروں کی، وہ دیکھا ہے کہ وہ بھی اس طرح 5-6 فٹ جو ہے انہوں نے وہ گلی میں لگا لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس وجہ سے لگا لی ہیں کہ یہ جو ہمارا جو تجاوزات کا محکمہ ہے لوکل لیول پہ RDA کے نیچے ہے یا کارپوریشن کے یا کسی بھی جو بھی انتظامی انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے، وہ بالکل اس پہ کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ لوگوں نے ہمیں کئی لوگوں نے شکایات کی، باتیں کی کہ جی ہم نے وزیر اعظم پورٹل تک میں شکایتیں درج کرائی ہیں، لیکن وہاں سے ہو کے یہ پھر نیچے سے سب اچھے کی رپورٹ دے کے وہ اس کو کہتے ہیں جی ہم نے کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ لوگوں نے گلیوں میں دکانیں بنا لی ہیں، گلیوں میں جنگلے لگا کے انہوں نے جو اپنے گیریجز وغیرہ بنا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے شہر میں بعض لوگ اگر کسی کا کچھ بھی نہیں وہ ہوا تو وہ شجرکاری کے نام پہ باہر جگہ گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لانز بنا لیتے ہیں اور یہ جاری، تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اور شہر کو شہر لگنا چاہیے۔ یہ جنگل کا جو ہے جو منظر پیش کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بالکل کام ہونا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے اور انتظامیہ کو اپنا احساس دلوانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ عمران صاحب، پرائز کنٹرول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں؟ جو سرکاری طور پر جو نرخ نامے جاری کیے جاتے ہیں کیا وہ لاگو بھی ہیں؟ ان قیمتوں پر صارفین کو اشیاء مل رہی ہیں؟ جی یہ آپ نے بڑا ایک اہم اور دکھتی رکھ گیا ہے آج کل کے حالات کے مطابق، چونکہ رمضان المبارک آ گیا ہے تو وہ رمضان مبارک جو مجھے لگتا ہے کہ روزداروں کے لیے تو مبارک نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے مبارک ہے جو چیزیں یعنی کہ بیچ رہے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں۔ میں نے جو خود ذاتی طور پہ آبزرو کیا یہ اس رمضان مبارک کے شروع ہونے سے ابھی تک آج تیسرا رمضان، وہ یہ دیکھا ہے کہ فروٹس کو ہی لینا چاہیے۔ فروٹس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کولڈ سٹوریج کے اندر گندے سڑے ہوئے اور جو نہیں بکنے والے تھے وہ سارا فروٹ نکل کے ناقص روڈ پہ آ گیا اور بھرمار ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آج میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی A گریڈ کا B گریڈ کا ہی کوئی مل جائے، اچھا، لیکن یہ کہ وہ نہیں تھا۔ اچھا کیلے یا اسٹرابری یا سیب ہے، کوئی بھی آئٹم ہے جو 50-60 روپے میں نہیں بک رہا تھا پچھلے دنوں، وہ اس وقت 200 250 اور 400 اور 350 اور اس طرح کی چیزیں وہ ہو رہی ہیں۔ جو نیا جو مال ہے، فریش مال ہے، وہ سارا کولڈ اسٹوریجز میں انہوں نے بھیج دیا۔ انتظامیہ نے وہ جو کیا ہے نا کہ جی قیمتیں، اب یہ دیکھیں نا کیسی ملمہ سازی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ ریٹ یہ ہونے چاہیے، اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ صاف چیزیں غائب کر دو، گندی چیزیں لے آؤ، سب سٹینڈرڈ چیزیں لے آؤ، اور انتظامیہ بھی خوش اور جناب اخبار میں خبر بھی نہیں لگے گی کہ یہ گراں فروشی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ گراں فروشی کے ساتھ ساتھ چیزوں کی کوالٹی کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ لوگوں کو ملیں یا وہ لوگ کھائیں۔ تو یہ جو سب سٹینڈرڈ یا جو گندا مال آیا ہوا ہے، انتظامیہ سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ضبط کر کے اس کو ضائع کریں اور تاکہ جو ہے نیا مال آ سکے۔ ٹھیک ہے،
عمران صاحب، ایک زمانے میں پرائس کنٹرول اور اس طرح کی چیزیں جو ابھی ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں یہ میجسٹریٹس دیکھا کرتے تھے، جی لیکن میجسٹریسی نظام کو ختم کرنے کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ کس کے پاس چلے گئے ہیں شاید ہمیں پتہ نہیں ہے، جی اسسٹنٹ کمشنرز دیکھ رہے ہیں یا اس طرح کا کچھ، جی لیکن وہ صورتحال جو اس وقت تھی میجسٹریسی نظام کے دوران، جو کنٹرول اس وقت ہم نے دیکھا وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ جی میں اس سے میں عرض کر دیتا ہوں، جو میری ناقص معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرول میکنزم انٹیکٹ ہے، یعنی کاغذوں کی حد تک سرکاری لیول کے اوپر انٹیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مجسٹریٹ آپ کو پتہ ہی اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر یہ ابھی تک موجود تو ہیں نا، ایک آئی آر کی ان کی بنی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ان کی ہے اس طریقے سے، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، کام امور کو دیکھتے ہیں، چونکہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، منتخب نمائندے نہیں ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو قیمتوں کو چیک کرنے کے حوالے سے یہ بالکل مجسٹریسی اختیارات کے ساتھ کچھ عہدیدار موجود ہیں جو یہ دیکھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے اس وجہ سے نہیں ہے یا اس کو نظر اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ کام کرنے کی بجائے وہ ذاتی جیبیں بھرتے ہیں۔ وہ شکر کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وائلیشن کریں اور وہ جو ہے نا اپنی جیبیں بھریں، یہاں سے کروڑوں روپے مہینے کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مختلف جو ہے وہ جہاں جہاں بھی جو لسٹیں لگی ہیں جو بھی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک سبزی والے سے میں نے کہا یار یہ سبزی جو آپ مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو اس کا جو سرکاری نرخ جو لگا ہوا تھا وہ اول درجے کا وہ 600 کے حساب سے تھا کلو، اور یعنی لیمن کی بات کر ٹھیک، تو، اور جو دوسرا تھا ذرا تھوڑا سا نیچے گریڈنگ میں وہ 400 سے شروع ہو رہا تھا اس لسٹ کے مطابق، صحیح، وہ بھائی صاحب 800 کا بیچ رہے تھے۔ اچھا، میں نے کہا یار یہ آپ اتنا جو ہے اس میں کیوں فرق ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ کہتا ہے جی ابھی کل ہی میں نے 10,000 روپیہ دیا کمیٹی والے۔ ٹھیک ہے، صحیح، اب جب یہ اس طرح آ کے جو ہے ان سے لے جاتے ہیں تو اس میں تو دو باتیں ہوتی ہیں نا جی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو انفلیشن میں جو آپ کردار ادا کرتے ہیں، دوسرا ایک ایسی نا انصافی کے چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا، نہ آپ کا کوالٹی کنٹرول رہ گیا، نہ آپ کے پرائس پہ کنٹرول رہ گیا۔ اب یہ فوڈ اتھارٹی کا جو ایک نظام تھا بڑا فعال تھا کچھ سال پہلے تک، کہ وہ بڑی گاڑیاں اور سارا نظام روڈوں پہ نظر آتے تھے، ریسٹورنٹس کو چیک کرتے ہوتے تھے، اور کچھ تھا کہ نظر آتا تھا کہ ایکٹیویٹی ہے، وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا جیسے۔ اور ایک جو انہوں نے نیا ڈپارٹمنٹ کھولا تھا کہ پرائس کنٹرول کا اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو وہ مجھے عملاً غیر فعال لگتا ہے۔ کچھ سیاسی عہدے بھی ہیں وہ مطلب اسی طرح ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنے کے لیے دیے ہیں، ان کی بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی جو ہے چیزیں پہنچ جاتی ہیں، تو وہ بھی کوئی نہیں کوئی ہفتہ کو نظر آئے تھے اور وارننگ شارننگ اور اس طرح۔ اب جو ہے وہ بھی جو ہے اس طرح جو ہے نا وہ بازار میں یا مارکیٹ میں ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا جی۔ ناظرین، یہ تھے پیر عمران شاہ، سینئر صحافی، آج ہمارے مہمان۔ ان کے ساتھ ہم نے سیاست اور دیگر موضوعات پر بات کی۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔